سو ہم دیکھتے ہیں کہ حنفی فقہ کے مطابق پریگننسی کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے. دس از دی آرٹیکل بائی الشیخ محمد صالح المنجد. ٹھیک ہے, اسلام کی ہوئے انفو کا آرٹیکل ہے کہ کتنی دیر تک پریگننسی رہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر حنفی بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ سر کیا کہہ رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا تاکہ کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہ رہے, میں ٹرانسلیشن بھی نہیں کرتا. جی سر, کیا لکھا ہوا ہے سر؟ 2 years, which is the Hanafi school of thought. 2 سال. ابھی ہمارے اس مفتی صاحب نے کیا کہا؟ منع کیا اس نے کہ نہیں ٹھہرتی 3 سال. اوکے, اب یہ انگریزی میں آ گیا. اچھا, یہی والا جو آرٹیکل ہے, یہ والا آرٹیکل ہندی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم ہندی میں اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. سر یہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد ذرا اس آرٹیکل میں, سر آپ کو ہندی پڑھنی آتی ہے سمیر بھائی؟ جی جی بہت اچھے سے. اوکے, یہ پوائنٹ نمبر 3 پڑھیں سر. جی 2 ورش یہ حنفیہ کا مت ہے, یعنی کہ حنفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ 2 سال تک پریگننسی رہ سکتی ہے. اچھا, اگر یہ حنفی سے کل کو شافی, حنبلی یا مالکی ہو جائے تو پوائنٹ نمبر 4 پڑھ لیں. نہیں, پوائنٹ نمبر 5 پڑھ لیں. جی پوائنٹ نمبر 5 ہے 4 سال. یہ شوفیہ اور حنبیہ کا مت ہے, یہ حنابلہ کا مت ہے, اور ملکیہ کے نکٹ 2 کتھنوں میں سے ایک پرسدھ کتھن ہے, یعنی کہ اس کو ملکی بھی مانتے ہیں, شافعی بھی مانتے ہیں, اور حنابلہ بھی مانتے ہیں. سو حنبلی, شافی اور مالکی تینوں باقی کے کہہ رہے ہیں 4 سال. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل اوکے, بالکل. اب یہ کون ہے سر؟ یہ حنفی ہے جن کے نزدیک 2 سال ہے. 2 سال. اچھا, ان کے نزدیک ہے 2 سال. حنفی جس کو یہ مانتے ہیں, حنفی اسکول آف تھاٹ. سر یہ دیکھیں ذرا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیٹے ہی نہیں ہیں. حضرت 4 سال تو یا 3 سال. اب دیکھیں, حضرت حمزہ اگر 4 سال بڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال تو یا 3 سال ولادت یعنی پریگننسی جو ہے وہ پیٹ میں نہیں ٹھہرتی ہے. تو حضرت عبداللہ کے وہ بیٹے ہی نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاذ اللہ, استغفر اللہ. سر یہ اب انہوں نے اپنے منہ سے میری بات ثابت کر دی ہے جو انہوں نے معاذ اللہ کہہ کے کہی ہے, کیونکہ ان کے امام ابو حنیفہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال تک پریگننسی ماں کے پیٹ میں رہ سکتی ہے, کیونکہ وہ اس نیریٹو کو مانتے ہیں جس میں حمزہ جو ہیں وہ 2 سال بڑے ہیں محمد صاحب سے, اور وہ ایگری کر رہے ہیں اس روایت سے جس روایت میں عبد المطلب کی اور عبداللہ کی, یعنی کہ باپ اور بیٹے دونوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی. تو یہ کس قسم کے حنفی ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اوپر چلتے ہوئے بھی امام ابو حنیفہ کی باتوں کو نہیں مانتے, امام ابو حنیفہ کے ریفرنس سے. ٹھیک ہے, اچھا, امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ایک بہت بڑے صاحب جن کا نام ہے برہان الدین حلبی. اوکے, انہوں نے قرآن کی تفاسیر کی ہیں. ٹھیک ہے, برہان الدین حلبی کو کم لوگ جانتے ہیں, لیکن میں ذرا آپ لوگوں کے سامنے ایک وکی کا آرٹیکل پہلے رکھنے لگا ہوں تو سمجھانے کے لیے کہ برہان الدین حلبی کون ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جناب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے برہان الدین حلبی. ٹھیک ہے, برہان الدین ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی, ٹھیک ہے, واز این اسلامک جورسٹک. ٹھیک ہے, جو فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں, اسلامک فقہ کے اوپر. ٹھیک ہے, جو کہ 1407 میں آئے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ ان کی جو ہینڈ بک ہے وہ حنفی اسلامک اسکول کے مطابق ہے. سر یہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں کس اسکول کے مطابق ہے؟ امام ابراہیم الحلبی. سر یہ ذرا پڑھ کے مجھے بتائیے سارے لوگ, کیا یہ حنفی اسکول کے فقہ کے بڑے محدث ہیں, ہاں یا نا؟ 1 give me 1 اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برہان الدین صاحب حنفی فقہ کے بہت بڑے جورسپروڈنس کے بندے ہیں. ذرا سارے لوگ 1 دیں اگر انہیں نظر آ گیا ہے
کہ برہان الدین الحلبی کون ہے. اوکے یہ جناب آپ کے سامنے جناب کس کی تفسیر ہے؟ علی بن برہان الدین الحلبی. سر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں؟ پڑھا جا رہا ہے سب لوگوں سے؟ جی بالکل. تھوڑا سا اور زوم لیول لے کے آتے ہیں تاکہ سب سے پڑھا جائے. علی بن برہان الدین الحلبی، سیرہ الحلبیہ. سیرہ یعنی کہ لائف، سیرہ آف محمد ہوتی ہے نا، اسی طرح انہوں نے بھی ایک سیرہ لکھی ہے. اس کا جز اول ہے، اس کا پہلا جز ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ کوئی شک کسی کو بھی؟ نہیں. اوکے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمام روایات کے مطابق وَهُوَ عَنْ عبد المطلب تزوج ہوا وعبد اللہ فی مجلس واحد، یعنی کہ عبد المطلب نے شادی کی اور عبداللہ نے شادی کی فی ان مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، یعنی کہ ایک ہی سٹنگ میں، یعنی کہ اسی دن جس وقت جس مجلس میں، جس شادی کے منڈت میں، جس مسجد کے اندر شادی ہوئی عبداللہ کی، اسی دن اسی مجلس میں عبداللہ کی شادی ہوئی. سر یہ کچھ غلط بول رہا ہوں میں؟ نہیں ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی لکھا ہے اور ایسا ہی ہوا بھی ہے. اوکے یہ کہتے ہیں وکلام ابن محدث ان عبد المطلب خطاب حالہ بنت وہیب ام آمنہ فی مجلس خطابت عبداللہ لی آمنہ، کہ انہوں نے، یار میں ایسا کرتا ہوں نا کہ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاں عربی خراب ٹرانسلیشن ہے، میں ڈال دیں. عربی خراب ہے، ہم ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیشن ڈال میں دیں. ڈالتے ہیں. دس از دا ورڈ آف ابن المتحدہ المحدث بیسیکلی. محدث. ٹھیک ہے محدث، یا محدث لکھا ہوا ہے یہاں پہ محدث، دیٹ عبد المطلب، سو عبد المطلب بیسیکلی betrothed Hala bint Wahab, Amina's uncle, in the assembly of Abdullah's sermon to Amina. And they married and had the first child, and they had 2 children. Then I saw in the loins of the forester that agree with him, which is that Abdul Muttalib married he and Abdullah in one gathering. ایک ہی دن میں ان کی شادی ہوئی، ایک ہی گیدرنگ میں. اچھا سر کوئی یہ بھی شک؟ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالہ بنت وہب تھی یہ ایکچولی امینہ کی چچیری بہن تھی، یعنی کہ دونوں جی بہنیں جی تھی آپس میں، کزنس ایک تھی، کو کزنس باپ تھی نے بیاہ لیا اور ایک کو بیٹے نے بیاہ لیا. سر، واہ کزنس تھی نا، کزنس تھی بیسیکلی، بالکل کزنس تھی. ٹھیک بالکل. ہے تو جناب یہ ہمیں ملتا ہے ان کے حنبلی فقہ کے جورس پروڈنس کی کتاب السیرہ حنبلیہ. اچھا اس سیرہ کا نام کیا ہے جی؟ السیرہ الحلبیہ کے اندر، سوری حنبلیہ کہہ دیا میں نے، حلبیہ کے اندر، جو کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے جورس پروڈنس ہے. اچھا لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اگر لوگ سرچ کریں تو اس کو عام بھاشا میں سیرت حلبیہ کہتے ہیں. جی سیرہ حلبیہ کہتے ہیں اس کو. سو اب مفتی صاحب نے جو یہ پہلا بلیم رکھا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ حمزہ بڑا ہے، میں مانتا ہوں کہ حمزہ بڑا ہے. اوکے تو اگر محمد صاحب کی شادی، سوری عبداللہ یعنی کہ محمد صاحب کے والد کی شادی اور محمد صاحب کے دادا کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے، ایک ہی دن میں ہوئی ہے، ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے، تو جتنا بھی آپ حمزہ کو بڑا کر لو، حمزہ کو جتنا بھی بڑا کر لو اتنا ہی آپ کو آمنہ جی کے حمل کو لمبا کرنا پڑے گا. سمیر صاحب سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ اب اگر ایگزیکٹلی آپ، کیونکہ کچھ ہی ٹائم کے بعد موت ہو گئی نا عبداللہ کی. وہ انہوں نے بتا دیا ہمیں سٹریم کے شروع میں ہی. تو جتنا یہ بڑا کریں گے حمزہ کو اتنا ہی زیادہ لمبا حمل ہوگا. اگر وہ عبداللہ کی بیٹے ثابت کریں گے تو اتنا ہی لمبا ان کو حمل ثابت کرنا پڑے گا. بے شک. اب دیکھو پھنس گئے بیچارے، اور یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تو جواب ہی نہیں دے سکوں گا.
اب میں وہ جواب وہ چیلنج ہے وہ بھی میں اخیر میں توڑوں گا، ڈونٹ وری، ہم پوری سٹریم دیکھیں گے اور توڑیں گے. مومنوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ جڑنا چاہیں تو جڑ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں باب کے بعد یہ 9واں ذرا پڑھیے گا سر، یہ کیا کہہ رہا ہے 9واں، یہ پڑھیے گا سر ہندی میں. یہ کہہ رہا ہے جی گربھاوستھا کی ادھکتم اودھی کی کوئی سیما نہیں ہے. یہ ابو عبید اور شوکانی کا کتھن ہے اور یہی سمکالین ودوانوں سنکیتی ابن باز اور اسیمنی کا کتھن ہے. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پریگنینسی ہے اس کی کوئی بھی سیما نہیں، یعنی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے. اور یہ ابو عبید، شوکانی، سنکیتی، ابن باز اور اسیمنی ان سب کا قول ہے. بے شک. سر یہ 8واں ورش بھی پڑھ لیجئے اور اس کی بھی ٹرانسلیشن دے دیجئے. جی یہ کہتا ہے 7 ورس یعنی کہ 7 سال، یہی ربیعۃ الرائے کا کتھن ہے، یعنی ان کا قول ہے. اور زہری کی مالک سے ایک دوسری روایت ہے. اچھا، زہری کی روایت یہ ہے کہ کتنے ورش سر؟ 7 سال. 7 سال. اچھا، یہ سارے کے سارے جو حمل کی لمبی لمبی تعدادیں ہیں، مدتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے کس کو؟ محمد صاحب کی پیدائش کو. اور محمد صاحب کی پیدائش کے یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، 4 ورش، 2 ورش، 10 ورش، اور جس کو یہ 10 ورش لے رہے ہیں، یہ انتہائی ضعیف روایت ہے. ابھی میں آپ کو پروف کرتا ہوں، ڈونٹ وری. یہ اسی کے لیے ایکسکیوز می، اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن ہمارے پاس جو میجر سکولرز ہیں، جو میجر سکول آف تھاٹ ہیں، جن کے اوپر اسلام بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر اسلام بیٹھا تھا، چلا تھا، وہ ہے نمبر 3 سر دوبارہ پڑھ دیں. 2 سال حنفیہ. اور نمبر 5 4 سال صوفیہ، حنبلی، مالکیہ ان کے نزدیک. سو شافی، ناٹ صوفیہ، شافی، ہاں سر، حنبلی شافعیہ، حنبلی اور مالکی اور مالکی. ان کے ٹھیک ہو نزدیک گیا جی، 4 سال. 4 سال. یہ 2 ہمارے پری ڈومیننٹ ہیں. اچھا، اب ہم نے حنفی اسکول آف تھاٹ میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے اور تفسیر لکھنے والے اور فقہ لکھنے والے، جنہوں نے سیرہ محمد لکھی ہے، یعنی لائف آف محمد صاحب لکھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مطابق کیا سین ہے؟ ان کے مطابق ان دونوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی تھی. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہمارے مفتی صاحب مزید کیا کہتے ہیں؟ تمام تاریخی روایات کو چھوڑ کر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے کا کہیے، کوئی بھی جگہ طے کیجئے، دنیا میں کسی بھی خطہ کو طے کیجئے، جہاں پر آپ چاہتے ہوں آپ فزیکل موجود ہوں. اچھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایات ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے ہمارے مولانا مفتی فضل حمدرد کا؟ اس میں تم کو ہم سے کیا عالم صالح کو تو دوسرا بندہ بول رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں، کیا بولا تو نہیں، اسی سے تو فرقہ بن گیا آگے. لیکن تم بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط میں لکھا ہے. نہیں، بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط میں لکھا ہے. نہیں، بولا ہم اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اس نے غلط میں لکھا ہے. نہیں. سر بخاری کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، بخاری کو کوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں جب ان کو یہ اعتراضات کرتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں اساطیر الاولین ہیں، تو ان میں سے کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم میں سے نہیں ہیں ان کے نسب کے اوپر اعتراض کرو. اعتراض کر سکتے تھے، مشرکین تھے، دشمن تھے، اور اتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن ایک بھی مشرک نے تاریخ کے اندر آپ کسی کتاب سے نہیں بتا سکتے کہ جس میں اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے اوپر اعتراض کیا ہو. اچھا سر، یعنی کہ نسب مبارک کے اوپر اعتراض کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے، اور وہ بھی اسلام کی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر لکھا ہونا ضروری ہے. اچھا، اس کے لیے ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ نسب کے اوپر سوال اٹھانا بہت ضروری ہے، چاہے اس بندے کی موت ہو جائے، کیونکہ محمد صاحب نے تو بہت سارے لوگوں کو قتل بھی
کیا کہ نہیں کیا؟ ایگزیکٹلی کئی موقعوں پہ. ایگزیکٹلی. اوکے اچھا، نسب کے اوپر اگر سوال کر دیا جائے تو کیا یہ بات پروو ہو جائے گی کہ محمد صاحب کسی بھی ایک جگہ پہ، رائٹ، انہوں نے یہی کہا نا، کسی بھی ایک جگہ پہ، کسی بھی جگہ پہ. جی بالکل. اوکے ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر اگر نسب پہ محمد صاحب کے سوال اٹھا ہے، ان کے نسب کو برا کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے سر، آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں تفسیر جلال الدین السیوطی فی در منشور. اب اس کو بھی یہ غلط کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ غلط لکھی ہوئی ہے بائی دا وے. انہوں نے کہا کسی بھی ایک بندے نے ان کے نسب کے اوپر سوال نہ کیا ہو. کانا قد بلغ النبی ان قوما نالوا منہا ائی وچ مینز شکوا فی نسبہ، یعنی کہ اس کے محمد صاحب کے نسب کے اوپر شک کیا گیا. فغضبا، تو محمد صاحب کو غضب آ گیا، غصہ آ گیا. وقال اخرجنی اللہ من بینی ابوینی لم یک، کہ پھر یہ کہیں گے کہ میری عربی کی پروننسیشن غلط ہے. سر ہم عربی کی پروننسیشن کو صحیح کرتے ہیں، گولی مارو میری پروننسیشن کو. ایلو پڑھو. It has been reported to the prophet that some people has abused him. کچھ لوگوں نے ابیوز کیا، کس لیول کے اوپر؟ That they doubted his lineage، اس کی نسل کے اوپر. So he got angry، اور محمد صاحب اینگری ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور said God brought me out from between two parents who had never met an incest. اور محمد صاحب نے کہا میں اللہ کی طرف سے دو ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جنہوں نے کبھی بھی انسسٹ نہیں کیا، یعنی کہ اپنی فیملی کے اندر ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ نہیں کیا. سر انہوں نے کہا تھا ایک روایت. سر کتنی روایتیں کہا تھا انہوں نے؟ ایک. اوکے اور کسی بھی کتاب سے کہا. کسی بھی کتاب سے کہا تھا. سر ایک چیلنج میٹ ہو گیا. بالکل. اوکے لیکن یہ چیلنج میٹ میں تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں. ایک اور جگہ پہ السیوطی کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 128 کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ السیوطی کی چیپٹر نمبر 9 کی ورس نمبر 129 کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، ذرا ڈفرنٹ طریقے سے. ٹھیک ہے، سیم چیز لکھی ہوئی ہے کہ ابیوز کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، بلغا النبی، نبی کو بتایا گیا، ان قوم نامولو منہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ایھا الناس ان اللہ خلقکم وجعلنا وغیرہ 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 وغیرہ. سو ہم اس کو پکڑتے ہیں سارے کو اور ہم اس کو لے جاتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر. یہ چیپٹر 9 کی ورس نمبر 128 کی ٹرانسلیشن ہے، سوری تفسیر ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ لوکیشن ہے. اٹ واز رپورٹڈ ٹو دی پروفٹ may God's prayer and peace be upon him that a people had attacked him. So attacked یعنی کہ یہاں پہ وہ نالوا منہو ہے، attacked him یعنی کہ اس کی نسل کے اوپر abusive زبان میں بولا گیا تھا basically. So the messenger of God, may God bless him and grant him peace, became angry and said, oh people, God created his creation. اللہ نے اپنی creation کی. ٹھیک ہے، so he made them into two groups and he made me into the best of the two groups. So اللہ نے مجھے اچھے لوگوں میں سے سب سے اچھا بنایا. He made them into tribes، پھر اللہ نے ان کو قوموں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا، ٹرائبس کے اندر. And made me into the best of the tribe، اور پھر مجھے سب سے بہترین ٹرائب کے اندر ڈال دیا. And then he made them house and made them into the best of them، اور پھر گھروں میں مجھے سب سے اعلیٰ گھر کے اندر ڈالا. Then the messenger of God, God's prayer and peace be upon him, said, I am the best of you in tribe and the best of you in the house. So آپ اس ورڈ کو کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیٹ کر لو، محمد اپنی لینیج بتا رہا ہے. کیا یہ محمد اپنی لینیج بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ جی ظاہر تو ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی لینیج کے اوپر، اس کے حسب نسب کے اوپر ہی ابیوز کیا گیا نا. ایگزیکٹلی بالکل. تو محمد اگر حسب نسب کے اوپر نہیں کیا گیا ابیوز، تو پھر کس چیز پہ کیا گیا کہ اسے اپنا حسب نسب بتانا پڑا یہاں پہ؟ ایک سپر چیٹ آیا ایم ایس جی کا، وہ لے لیں. سر ایک سیکنڈ ابھی لیتے ہیں، ذرا ویٹ کرنا پڑے گا سپر چیٹ کو اس وقت. اب ہم دیکھتے ہیں سر کہ حسب نسب کے اوپر جو
اچھا زمانہ جاہلیت کے حسب نسب کے اوپر جو اکڑتا ہے اس کو محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی زمانہ جاہلیت کی نسبت کے ساتھ منسوب ہوا، سیدنا ابی رضی اللہ نے اس کو کہا کہ اپنے باپ کی شرم گاہ کو جا کے چبائے، بائٹ دا پینس آف یور فادر. انہوں نے یہ بات کنائیا نہیں کی، انہوں نے یہ بات یعنی کہ ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ نہیں کہی بلکہ حقیقی لیول میں کی. تو لوگوں نے اس گالی کی وجہ سے تعجب کر کے ان سے دیکھا، لیکن انہوں نے کہا جو چیز تم اپنے نفس میں محسوس کر رہے ہو میں اس کو جانتا ہوں، جبکہ میں صرف یہی کچھ کہنے کی طاقت رکھتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تم کسی شخص کو جاہلیت والی نسبتوں کی طرف سے منسوب ہوتے ہوئے دیکھو تو اشارہ کنائیا کیے بغیر اس سے کہو تو اپنے باپ کی شرم گاہ کو چبائے، اپنے باپ کے پینس کو چبائے. یہ کون کہہ رہا ہے سر؟ محمد. اور محمد اپنے زمانہ جاہلیت کے حسب نسب کو ایگزالٹ کر رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب علیہ، یہ بات محمد صاحب پہ خود فٹ کیوں نہیں ہوتی کہ وہی لوگ، یہ والا بندہ جو کہ محمد صاحب کو بہت مانتا ہے، سیدنا ابی بن کعب بیسیکلی، اس نے محمد صاحب کی جب یہ بات سنی تو کیوں نہیں کہا جاؤ اپنے باپ کی شرم گاہ کو چباؤ؟ یہ کون سی روایت کے اندر ہے؟ اوتھینٹک حدیث ہے 9737، کس کی ہے یہ ایڈم بھائی؟ سر یہ مسند احمد کی ہے 9777 اور اس کا عربک نمبر ہے 9737 اور اس کا دوسرا نمبر ہے 9737، ٹھیک ہے، اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 9777، ٹھیک ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اچھا ناؤ انہوں نے جو بات بولی میں نے وہ چیلنج بھی پورا کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ دکھایا کہ محمد صاحب نے لوگوں کو کیا کہا جب کوئی بندہ اپنی نسب کے اوپر ایگزالٹیشن کرتا ہے. Now let's go forward. آگے دیکھتے ہیں. مستر الحاکم رقم 4000. پھٹ تیرے منہ. سر یہ 4000 سے آگے کیوں نہیں بولنے دیا اس نے؟ سر اگر میری اس نے ویڈیو اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، ادھر میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں، تو فٹ منہ کرنے سے پہلے اس نے وہ ریفرنس آنے کیوں نہیں دیا؟ تاکہ جھوٹا نہ ثابت ہو جائے بیچارہ. سر یہ پہلے سنے کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ پہلے سنے پھر سنائیں گے. کے اوپر رقم 4000. پھٹ تیرے منہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ تو بولتا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ 4 سال والی بات موجود ہے، کہیں پر موجود نہیں ہے. مستدرک حاکم کے اندر میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہ حدیث کو، یا میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں، آپ دیکھیے مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پر کچھ ہے ہی نہیں. اچھا سر دیکھیں انہوں نے میرا ریفرنس، چونکہ ان کے مسلمان لوگ سن نہ لیں کہ میں نے ریفرنس کیا دیا ہے اور وہ جا کے پڑھ نہ لیں، انہوں نے میرا ریفرنس نمبر نہیں بولنے دیا اور فٹے منہ کیا. سر سنیے، اس میں اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے اوپر اعتراض کیا ہوں. وہ میں نے دکھا دیا ہے. مستر الحاکم رقم 4000. پھٹ تیرے منہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ تو بولتا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ 4 سال والی بات موجود ہے، کہیں پر موجود نہیں ہے. اوکے کہیں پہ موجود نہیں ہے. مستدرک حاکم کے اندر میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہ حدیث کو، یا میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں، آپ دیکھیے مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پر کچھ ہے ہی نہیں. میں نے یہ والا آرٹیکل کے اندر دکھا کے پڑھ رہا تھا کہ یہ مستدرک حاکم رقم 4877 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ حضرت، لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ عبد المطلب سے اور آمینہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز میں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا. اچھا اب ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے جھوٹے مکار اور چلاک اور بہت سارے قسم کے اور لوگ ہیں یہ، کہ یہ ہمیں اگر ڈسیو کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو، یار ڈسیو کرو لیکن کسی طریقے میں کرو نا یار، کسی طریقے میں کرو، ایسے تو نہیں نا ڈسیو کرو. یہ مستدرک الحاکم ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ اس کا کون سا ہے باب، والیوم
جلد 4 ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم صفحہ نمبر 372 پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 372 پہ چلیں تو آپ کو 4877 نمبر کی حدیث مل جائے گی. یہ دیکھیں سر آپ لوگوں کی سکرین پہ, آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے, یہ سر 4877 نمبر کی حدیث آپ کو نظر آ گئی سر؟ جی بالکل. اوکے, اس حدیث کے اندر یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تزوج عبد المطلب حالت بنت ابو حیب بن من عبد المنعاف بن زہرہ وہی ام حمزہ عبد المطلب فی مجلس واحد, کہ عبداللہ کا شادی فتزوج عبداللہ آمنہ بنت وہب, عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ اور عبداللہ کی شادی حالہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ اینڈ عبد المطلب کی شادی حالہ کے ساتھ. لیٹ می فکس, میں نے غلط لفظ بول دیے تھے. عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ اینڈ عبد المطلب کی شادی حالہ کے ساتھ فی مجلس واحد میں ہوئی ہے, یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے. سر کس مجلس میں ہوئی ہے؟ ایک مجلس واحد. سر یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ والی حدیث مستدرک الحاکم میں موجود ہی نہیں ہے؟ وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کو محمد صاحب کا والد عبداللہ ثابت کرنا ہے. سر ثابت تو ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مانو کہ حمل جو ہے وہ 2 سے 4 سال تک رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی ہاں مان جی رہے ہیں, ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے. مانو کہ حمل رہ سکتا ہے 2 سے 4 سال تک, پھر یہ مانو نا, کہو کہ حمل رہ سکتا ہے, لیکن تم نے کہا حمل نہیں رہ سکتا. ایک طرف تم کہتے ہو حمل نہیں رہ سکتا, دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے یہ بھی نہیں ماننا, وہ بھی نہیں ماننا, وہ بھی نہیں ماننا, یہ بھی نہیں ماننا, یہ بھی نہیں ماننا, وہ بھی نہیں ماننا, وہ بھی نہیں ماننا, یہ بھی نہیں ماننا. تو یار جھوٹ اتنا بولو کہ تم لائیو سٹریم میں بول رہے ہو, ڈنگر محمد کے کتے جو تم نے اپنے منہ سے کہا ہے, اتنا جھوٹ بولو نا جو پکڑا نہ جائے. چیلنج کیا ہے وہ ٹھیک ہے, چیلنج کر سکتے ہو تم, ہم بھی تم لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں, تم بھی چیلنج کیا, ٹھیک ہے, میں تمہیں چیلنج کا جواب دے دیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے حدیث جب بول رہا ہوں منہ سے اس کا نمبر, تو اس کو آدھے رستے میں تم نے کیوں کاٹا ہے؟ یہ دیکھیں آدھے رستے میں کیوں کاٹا میری حدیث بتا دے کو, 4000 سے آگے بولنے نہیں دیا. اس کے بعد فٹے دیکھو, دونوں ہاتھوں سے فٹے منہ کر رہا ہے, جیسے اس کا فٹے منہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے گا. یہ دیکھو ذرا, مستر الحاکم رقم 4000 فٹ ہے تیرے منہ کے اوپر اتنا. تو جناب فٹ ہے آپ کے منہ کے اوپر کہ آپ نے حدیث کا نمبر بھی نہیں بولنے دیا, تاکہ آپ کے مسلمان لوگ کہیں دیکھ نہ لے کہ حدیث کے نمبر میں ہے کیا, وہاں پہ واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی. اور پھر وہ 4 سال والی بات کر رہے ہیں. بھائی 4 سال والی بات یہاں سے نہیں کر رہا, یہاں سے میں پروف کر رہا ہوں کہ کیا پروف کر رہا ہوں کہ ان کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے, ان کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. یہاں سے یہ پروف نہیں کر رہا 4 سال پروف کرنے کے لیے ادر لوکیشنز ہیں وہ, اور بھائی جو میں نے دکھائی تھی اس سٹریم میں. ابے اور ڈنگر, شادی ایک دن میں ہوئی ہے اور حمزہ بڑا ہے, تو بھائی حمل کو ٹھہرنا ہے 2 سال یا 4 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 10 سال یا 15 سال. روتے جائیں گے, پھٹے منہ کریں گے. کیا بولتے ہیں سنیے گا, بڑا جھوٹ تو بولتا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ 4 سال والی بات موجود ہے, کہیں پر موجود نہیں ہے. مستدرک حاکم کے اندر میں آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں یہ حدیث کو, یا میں ویڈیو بھی چلا رہا ہوں, آپ دیکھیے مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پر کچھ ہے ہی نہیں. مستدرک حاکم میں اس نمبر کی حدیث پہ کچھ ہے ہی نہیں. سر یہ کیا ہے؟ یہ مستدرک حاکم کا جلد نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے, پورا کا پورا PDF فائل کھولی ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, میں نے کوئی امیج نہیں لگایا ہوا. اس ٹائم پہ میں نے ورڈ کے اندر امیجز کاٹ کے لگائے ہوئے تھے اور ورڈ فائل دکھا رہا تھا ٹک ٹک کر کے, تاکہ میں فٹافٹ سارے دکھا دوں. اس وقت تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ ابے اور ڈنگر,
تمہارا اسلام انٹرنیٹ نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ ہماری فنگر ٹپس میں موجود ہیں. مگر بات پتہ کیا ہے سمیر؟ بات یہ ہے کہ ان لوگوں جی کو پتا ہے کہ 99% مسلمانوں نے، بلکہ 99.99% مسلمانوں نے محنت ہی نہیں کرنی جا کے دیکھنے کی کہ مفتی سالہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تو یہ سر جناب جوائن کر لیں. جی ان کا جناب جھوٹ کا لیول ہے. سر میں اوپن جب بات کرتا ہوں نا، میں بغیر ایویڈنس، بغیر لنک، بغیر ریفرنسز کے بات نہیں کرتا، اور جو بات میں منہ سے نکالتا ہوں میرے پاس کا ریفرنس ہوتا ہے. اور ایک بات ہے منہ سے بات نکالنا، ایک ہے کہ جو میں نے بات منہ سے نکالی تھی اس سٹریم میں اس کو پروف کر رہا تھا، تو میں تو دے ہی ریفرنسز رہا ہوں. اور تم اتنے جھوٹے ہو، لوگوں پہ فٹ کرتے ہو، فٹکار تو تمہارے اوپر ہے کہ لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب، کون سا مستدرک کا حاکم تم دیکھ رہے تھے؟ اب یہ مستدرک الصالحین جو ہے وہ اصل میں مستدرک الحاکم ہے، جو کہ عمران الحاکم نے لکھی ہے، امام الحاکم نے لکھی ہے. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے؟ چلے اینی ہاؤ تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں مزید ان کو. سر ہم ان کی ہر میجر بات جو انہوں نے اس سٹریم میں کی تھی اپنی، سر میں ساری کی ساری توڑوں گا، ٹینشن ہی نہ لیں گے مفتی صاحب. ہم کسی کی بات پر اندھا دھند تو اعتبار نہیں کر سکتے نا ان کی طرح. مثلا میں آپ سے کہوں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام موسیٰ تھا، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں. اب میری بات کو آپ غلط کیسے ثابت کریں گے؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے سنا فلاں سے، میں اس نے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں سے کہ حضرت عیسیٰ موسیٰ کے باپ جو ہے وہ موسیٰ ہے. یہ میں یہ کہوں گا نا. تو آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو سارے لوگ ہیں اس کی آپ تحقیق کریں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی جھوٹا آئے گا نا تو میری یہ بات غلط ہو جائے گی. اوکے اب یہ جا رہے ہیں جناب علم الرجال پہ. اوکے انہوں نے ایک اور سٹریم میں جو 2 نمبری کی، انہوں نے شروع میں دکھایا کہ میں نے ان دونوں کی شادی ایک ہی دن طبقات ابن سعد سے دکھائی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لوگ جا کے میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی شادی طبقات ابن سعد سے نہیں دکھائی تھی. میں نے ان دونوں کی شادی طبقات ابن سعد سے نہیں دکھائی تھی. میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں اپنی وہ ورڈ فائل. ٹھیک ہے، یہ میری وہ ورڈ فائل ہے جو اس دن میں نے چلائی تھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ورڈ فائل ساری کی ساری، تاکہ آپ کو پتہ لگے طبقات ابن سعد سے میں نے یہ والی چیز نہیں دکھائی تھی. میں آپ کو دکھاتا ہوں سر، یہ دیکھیے گا اسکرین پہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. میں نے یہاں پہ دکھایا تھا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں پہلی چیز یہ والی میں نے اگنور کی تھی. سیرت کی کتاب میں گیا تھا، سیرت رسول اللہ ابن اسحاق، اس کا ریفرنس دیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے عبداللہ کا جب انتقال ہوا تھا اس کا ریفرنس دیا تھا. پھر میں نے طبقات ابن سعد سے کیا ریفرنس دیا تھا، ذرا یہ غور کیجئے کہ طبقات ابن سعد سے میں نے انتقال آف عبداللہ اور ان کی عمر 25 برس ہے یہ دیا تھا. میں نے یہ نہیں دیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی تھی طبقات ابن سعد. یہ دیکھیے عبداللہ کی وفات، ٹھیک ہے، اور یہ ثابت ترین روایت ہے کہ رسول اللہ بطن مادر میں ہی تھے عبداللہ کے انتقال کے وقت. میں نے طبقات ابن سعد سے جسٹیفائی ہی نہیں کیا تھا کہ عبداللہ اور عبد المطلب کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. میں نے نہیں کیا تھا جسٹیفائی یہ بات، لیکن مفتی نے دکھایا اور کوشش کی، طبقات ابن سعد کی روایت سے لینے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک جھول ہے، اور میں نے اسی لیے طبقات ابن سعد کی روایت کو کوٹ ہی نہیں کیا تھا. آپ آگے دیکھتے ہیں. اب میں ابن ہشام پہ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، ابن ہشام پہ میں نے دکھایا تھا. اس کے بعد میں نے یہ دکھایا تھا، تاریخ طبری دکھائی تھی. اس کے بعد میں نے حیات محمدی دکھائی تھی ہیکل صاحب کی، جس کا ترجمہ کیا ہوا تھا محمد مسعود نے. ٹھیک ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، میں نے یہ سب کچھ دکھایا تھا. اور پھر یہ آرٹیکل ہے غامدی صاحب کا جس کی سکرین پرنٹ ہے. یہ سکرین پرنٹ غامدی صاحب کے آرٹیکل کا ہے، جہاں پہ میں بول رہا تھا مستدرک حاکم رقم 4000 اور پھر انہوں نے کاٹ دیا. یہ اس ویڈیو کے اس سٹریم کے انہوں نے پارٹ سے لیا تھا. آپ دیکھ لیں سر اس کے اندر، اور آپ میری پچھلی ویڈیو میں بھی چلے جائیں گے، میں نے مستدرک حاکم ابن سعد کی روایت سے لیا ہی نہیں تھا ان کی شادی اس سٹریم کے اندر، طبقات ابن سعد سے نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا. آپ لوگوں کے پاس میری لائیو سٹریم پچھلی موجود ہے، لائیو ہے، آپ لوگ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ ویریفائی کرنا چاہیں. جب میں یہ ریفرنسز دکھا رہا تھا اس وقت جب ہمارے پاس آئے تھے ہمارے ایک اور بھائی، کیا نام ہے ان کا، سلیمانی جلیبی، دوسرے بھائی کون ہے یار، مرزا غالب صاحب. مرزا غالب صاحب نے کہا تھا تمام ریفرنسز فٹافٹ دکھا دو.
میں ان کے چینل پہ تھا تو میں نے یہ سارے ریفرنسز فٹافٹ دکھا دیے تھے. اس کے اندر طبقات ابن سعد نہیں ہے, لیکن مولانا کی یہ ویڈیو دیکھیں گے مفتی ڈنگر کی تو آپ کو پتا لگے گا, وہ کہے گا کہ ایڈم نے طبقات ابن سعد کی ایک روایت لی ہے, اور وہ روایت اسی وجہ سے میں نے بیسیکلی مین ٹاپک کے طور پہ نہیں لی تھی کیونکہ اس روایت میں جھول ہے. اور وہ جھول کیا ہے, آئیے مفتی صاحب کی اپنے منہ سے سنتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں نہیں لیا. اب یہ جو روایت ہے اس کے راوی ہیں محمد بن عمر بن واقد الاسلمی, ان کو امام واقدی بھی کہا جاتا ہے, واقدی. اوکے, تو بیسیکلی اس روایت میں جھول ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایت لی گئی ہوئی ہے واقدی سے. اچھا, واقدی کون ہے؟ یہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کم از کم نہیں تو 15 سے 20 منٹ لگائے ہیں ڈیفائن کرنے میں کہ واقدی ایک جھوٹا ہے. اس کے لیے وہ گئے بہت سارے جگہوں کے اوپر جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ فلانے نے کہا کہ واقدی جھوٹا ہے, ٹمکانے نے کہا کہ واقدی جھوٹا ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. انہوں نے زمین آسمان کے قلابلے کر دیے کہ واقدی ایک جھوٹا ہے. میں تھوڑا سا کٹنگ آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ واقدی ایک جھوٹا ہے ان کے اپنے منہ سے, تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے, ورنہ میں 20 منٹ واقدی جھوٹا ہے یہاں پہ بولنا نہیں چاہتا, لہٰذا میں صرف یہ تھوڑا سا چلا رہا ہوں. یہ دیکھ لیجیے, بند کر کے کہہ دینا چاہیے کہ یہ جھوٹی اور من گڑت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں جھوٹی ہے, یہ کیوں غلط ہے یہ روایت, اس کو میں ریفرنسز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. اس میں جو میں نے آپ کو کہا کہ راوی ہے محمد بن عمر بن واقد الواقدی, ان کے بارے میں جو محدثین کی آراء ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ علم الرجال کے بنانے والے وہ ہیں, اور انہوں نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا ہے. اچھا, اب یہ انہوں نے بہت سارے, میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ 15 منٹ انہوں نے لگائے صرف یہی بات ڈیفائن کرنے کے اندر کہ واقدی ایک جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک وکی کا آرٹیکل دکھا دیتا ہوں, اس آرٹیکل سے وہ بھی انکار نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اسی آرٹیکل کے تمام ریفرنسز پرووائڈ کیے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. واقدی جھوٹا کیوں ہے, 20 منٹس انہوں نے بولا تھا. الشافی نے کہا کہ واقدی لائر ہے, امام حنبل نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے, فلانے نے کہا وہ جھوٹا ہے, نسائی نے کہا وہ جھوٹا ہے, بخاری نے کہا جھوٹا ہے, فلانے نے کہا جھوٹا ہے, فلانے نے کہا جھوٹا ہے, فلانے نے کہا جھوٹا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, بڑے ڈھیر سارے, بہت ڈھیر سارے. سو واقدی ایک جھوٹا شخص ہے. سمیر صاحب ثابت ہو گیا واقدی ایک جھوٹا شخص ہے. امام زہبی کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن واقد الاسلمی ابو عبداللہ احد اوعیۃ العلم علی ضعفہ المتفق علیہ, وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمر الواقدی کے کمزور ہونے پر تمام علم الرجال کے اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, تمام محدثین کا اتفاق ہے. لے جی, آپ نے ڈیول کے اپنے منہ سے سن لیا کہ تمام محدثین کا اس چیز کے اوپر متفقہ علیہ اتفاق ہے کہ واقدی ایک جھوٹا ہے. آگے اب یہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے گا, بہت ضروری ہے گائز. ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے, تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے, جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی لکھی ہے, کہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے, انہوں نے ایک دن نظر مانی تھی, منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی. اور جب آپ کے اچھا, یہ ذرا نوٹ کریں سب لوگ زوم کر کے کہ طبقات ابن سعد کی اردو ٹرانسلیشن میں سے لے کے انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے. ونس اگین ذرا غور کیجئے, یہ طبقات ابن سعد کی انہوں نے تصویر لگائی ہے جب یہ اس واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں. 10 بیٹے ہو گئے تو آپ نے ان 10 کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ان میں ناموں کی فہرست میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ناموں کی فہرست آپ کے سامنے ہے. حضرت حمزہ بھی ہیں جس کے بارے میں یہ مرتد کہہ رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے ہیں. اب سنتے اوکے, انہوں نے طبقات ابن سعد, انہوں نے میرے ریفرنس کو طبقات ابن سعد پہ کنورٹ کیوں کیا, اس وجہ سے کہ طبقات ابن سعد کی یہ والی روایت دکھا سکیں.
once again guys listen, इन्होंने मेरे रेफरेंस को मुस्तरद अल हाकिम से मूव करके तबकात इब्ने साद पे क्यों लेके गए? ताकि ये इस वाले रेफरेंस को ला सके। लेकिन इब्ने साद की रवायत में वाकिदी नरेट कर रहा है, उसने जो रवायत ली है वो वाकिदी की नरेशन से ली है, ठीक है? उसने किसकी रवायत से ली है? वाकिदी की नरेशन से ली है। तबकात इब्ने साद में वाकिदी है, जबकि जो मुस्तदरक अल हाकिम है वहां पे वाकिदी मौजूद नहीं है। अभी दिखाऊंगा आपको, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दी कि इन्होंने मुझे 4000 के बाद आगे क्यों नहीं बोलने दिया, कटिंग 4000 पे क्यों की, 4877 पूरा क्यों नहीं बोलने दिया, क्योंकि वहां पे वाकिदी नहीं है। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि मुस्तरद अल हाकिम सॉरी इब्ने साद के अंदर, ठीक है, मैं जरा आपको अब दिखा देता हूं ताकि आप सब लोग पढ़ सकें, ताकि किसी को शक को शुबा ना रहे। हम हर चीज को खोल खोल कर बयान करते हैं। ये सर तबकात इब्ने साद का वॉल्यूम नंबर 1 है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। इसके सफा नंबर 107 पे हम जाते हैं, 107, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल मुतलब की मन्नत की बेटे की कुर्बानी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे उन्होंने चेन ऑफ नरेशन नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा सर? चेन ऑफ नरेशन नहीं लिखा। इब्ने अब्बास, मोहम्मद बिन रबी अल हारिस वगैरह हुमा से रवायत करते हैं, बस खत्म। चेन ऑफ नरेशन नहीं लिखी। यहां पे उन्होंने बता दिया कि हमजा जो थे वो भी इन 10 बेटों में थे, ठीक है। लिहाजा अब इनका इस्तदलाल क्या है इस बारे में जरा सुन लें इसको। अब्दुल मुत्तलिब के उन 10 बेटों में जिनके बारे में उन्होंने मन्नत मानी थी, हजरत हमजा पैदा हो चुके थे। यानी हजरत हमजा के अंदर इतना आजम, इस्तिकलाल और हिम्मत पैदा हो चुकी थी, और वो कहते हैं हाँ ठीक है आप कर दीजिए। ये किस उम्र में होता है, किस उम्र में होता है, इसका आप तायुन कीजिए। और इससे एक और बात भी साबित हो गई कि हजरत अब्दुल्ला की शादी से पहले हजरत हमजा पैदा हो चुके थे। यह है मेरा इस्तिदलाल, यह है मेरा इस्तिदलाल, यह है मेरा इस्तिदलाल। अच्छा जी, इन्होंने कहा यह है मेरा इस्तदलाल, यानी कि ये अब ये नहीं कह सकते कि मैंने सिर्फ ये इस वजह से दिखाया क्योंकि एडम ने ये दिया था लिहाजा मैंने ये दिखाया। इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि ये इनका इस्तदलाल है, ये इस वजह से ये मानते हैं। ये उनका इस्तदलाल है इस रेफरेंस की बेस के ऊपर, इस रेफरेंस की बेस के ऊपर उनका इस्तदलाल है। अब 1 आने के बाद हम जरा अब देखते हैं जो मैंने स्ट्रीम के बिल्कुल शुरू में चलाया था, इनका चैलेंज। अब इनका चैलेंज, क्योंकि मुर्तद भी कहता है कि शादी के बाद हजरत अब्दुल्ला की जब शादी हुई तो उसके कुछ अरसे बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। इससे मुझे भी इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है, ओके, इससे इख्तिलाफ नहीं है, बेहतरीन हो गया। तो इख्तिलाफ क्या है? सैकड़ों बरस पहले का है, 10 बरस 12 बरस पहले का वाकया है ये। तो मालूम यह हुआ कि हजरत हमजा हो सकता है उससे भी पहले पैदा हुए हो। यह है मेरी बुनियादी इस पे बुनियादी मौकफ इससे ले रहे हैं, ये इसी से ले रहे हैं बुनियादी मौकफ। बुनियादी मौकफ उन्होंने इससे लिया है, तबकात इब्ने साद की इस रवायत से। और ये इतनी बड़ी दलील है कि मुर्तद डूब के मर जाएगा, दुनिया के प्रसाद खाते खाते मर जाएगा। इस बात का जवाब इंशाअल्लाह तारीख तक, कयामत की सुबह तक ये नहीं दे सकता कि भाई। ओके नाउ ले जनाब, अब आपको चैलेंज समझ में आ गया। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि क़यामत तक मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा कि हमजा पहले क्यों मौजूद था, ठीक है सर। इसका जवाब देने के लिए मुझे क़यामत तक का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। मुझे करना सिर्फ ये है कि मैं देखूं कि ये जो हदीस इन्होंने दिखाई है, रवायत इन्होंने दिखाई है, सॉरी इसको ये हदीस नहीं मानते, रवायत मानते हैं। मैं जनाब तबकात इब्ने साद की अरबी के अंदर चला जाऊं, जो कि आपके सामने है। अब ये तबकात अल-कबरा इब्ने साद की अरबी है। इसके हम सफा नंबर 77 पे जाते हैं ताकि हम देखें कि इसकी रवायत की चेन ऑफ नरेशन क्या है। द जिक्र नजर अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला ने जो नजर किया अपने बेटों को, उसकी बात बयान की जा रही है यहां पे। और ये जो रवायत है ये किसने दी है? ये दी है काला अखबरना मोहम्मद बिन उमर बिन वाकिद
وہی واقعی جس کو 15 منٹ انہوں نے کتا کیا، ذلیل کیا، کہ تمام محدثین اس کو جھوٹا بول رہے ہیں، اس کو لائر بول رہے ہیں، اس کو خبیث بول رہے ہیں، اس کی دی ہوئی حدیث، اس کی دی ہوئی نریشن پہ یہ استدلال کر کے بیٹھے ہیں. یار لعنت ہے تمہارے اوپر، اور تم مفتی بنے دوری فٹے منہ. ابے اس کی عربی میں جا کے چین آف نریشن تو پڑھ لے سٹریم بنانے سے پہلے، اور مجھے قیامت تک کا چیلنج دے رہا ہے تجھے امب کا پتہ نہیں ہے، امب کا پتہ نہیں ہے کہ یہ واقدی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، واقدی نے دی ہے یہ، اور واقدی صرف بتا رہا ہے کہ وہاں پہ حمزہ موجود تھا. وہی واقدی جس کو تو نے مجھے ریفیوٹ کرنے کے لیے بیان کیا اور میری مستدرک الحاکم کی روایت کا نمبر بھی نہیں بولنے دیا جس میں واقدی موجود نہیں ہے. رادر تو نے ڈنگر بازی کی اور طبقات ابن سعد کی روایت دکھائی تاکہ واقدی وہاں پہ آ جائے اور تو اس کو ریفیوٹ کر سکے، جس پہ تو نے استدلال کیا، جس کی بیس کے اوپر تو بک رہا ہے، یہاں پہ کتے کی طرح باؤں 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 کر رہا ہے، وہ روایت خود واقدی کی طرف سے ہے. قیامت کے اینڈ تک جواب نہیں دے سکے گا کہ کیا یہ روایت کسی اور جگہ پہ موجود ہے. کیا ابن اسحاق نے اس روایت کو بیان کیا ہوا ہے کسی جگہ پہ؟ کیونکہ سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ تو ابن اسحاق نے لکھی تھی. اب ہم چلتے ہیں سر ابن اسحاق کے اوپر. سر یہ ہے لائف آف محمد، یعنی کہ سیرت النبی ابن اسحاق. اس کے ہم پی ڈی ایف کے صفحہ نمبر 57 پہ چلتے ہیں، جو کہ اصل میں پیج کا صفحہ نمبر 66 بنے گا. سر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت جو بقول ان کے سب لوگوں نے لی ہے، عبد المطلب واو ٹو سیکریفائس ہز سن، عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی قربانی کی. اس روایت کو ابن اسحاق جو کہ سب سے پہلے سیرہ لکھنے والے بندے ہیں، وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اٹ از alleged and God only knows the truth. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہا جاتا ہے، alleged کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو ہی پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں امب کا نہیں پتا، صرف اللہ کو ہی پتا ہے. اٹ از alleged. اور اس ایلیگیشن جو ہے اس کے اندر یہ حمزہ کا نام نہیں دے رہے، پڑھ لیجئے گا. یہاں پہ آپ کو حمزہ کا نام نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ نمبر ایک، یہ ایلیگیشن ہے، alleged ہے. میں بول رہا ہوں کہ ابن اسحاق بول رہے ہیں، ابن اسحاق صاحب بول رہے ہیں. اچھا یہی روایت ابن کثیر کی سیرہ کے اندر بھی موجود ہے. اچھا ابن کثیر کی سیرہ کے اندر جو یہ روایت موجود ہے اس میں بھی حمزہ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی حمزہ کا نام نہیں ہے. تو بھائی جان اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو یہ اپنی حجت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس استدلال کے اوپر بیٹھا ہوں جب ہو چکے تھے، ہاں یعنی حضرت حمزہ کے اندر اتنا عزم، استقلال اور ہمت پیدا ہو چکی تھی، اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ کر دیجئے. یہ کس عمر میں ہوتا ہے؟ کس عمر میں ہوتا ہے؟ اس کا آپ تعین کیجئے. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے. یہ ہے میرا استدلال، یہ ہے میرا استدلال، یہ ہے میرا استدلال. لے جناب مفتی تو گئے ہو، کوئی اور بات بتا. دیکھیں جناب اردو میں یہ صفحہ نمبر کون سا بنتا ہے؟ صفحہ نمبر 23 بنتا ہے، اور یہ تاریخ طبری ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں نے کہا تھا تاریخ طبری میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا صفحہ نمبر 24 کے اندر. یہاں پہ بھی نظر عبد المطلب ہے، اس کے اندر بھی آپ کو حمزہ کا نام نہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہم ایک اور تفسیر الطبری میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک اور تفسیر الطبری ہے جو کہ انگلش ورژن ہے تفسیر الطبری کا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا سر یہ والیوم نمبر 6 ہے. اس کے بھی ہم پیج نمبر 1 پہ چلتے ہیں. بیسیکلی ایک طرح کا پیج نمبر 1 بنے گا, پی ڈی ایف کا پیج نمبر 50 بنے گا. یہاں پہ بھی عبداللہ کے فادر نے جو سیکریفائس کیا تھا اس کے بارے میں انفارمیشن ہے, لیکن یہاں پہ بھی آپ کو حمزہ کا نام نظر نہیں آئے گا. سو یعنی کہ آپ جو سا بھی ریفرنس اٹھا لیں, اگر وہ واقعی کا ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. تو جناب اس سے ثابت یہ ہوا کہ مفتی صرف اور صرف ایک ڈنگر ہے. ہائے مجھے رونا آ گیا ہے. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ سر یہ سر ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے جو کہ کہہ رہی ہے آئی ایم پروفٹ انڈاؤٹیبلی آئی ایم دی سن آف عبد المطلب. کوئی آپ کو یہی والی حدیث چاہیے تھی کچھ؟ اس کے بعد میں کھولے 6766 صحیح بخاری. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر, عربی کے اندر, اس والی کے اندر, کیونکہ اس نے کہا ہے انا النبی, میں نبی ہوں, لا کذاب, اور میں جھوٹا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے انڈاؤٹیبلی, لیکن یہ کاذب جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں. انا ابن عبد المطلب, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. جی سر, کون سی 6766 اوکے جی, 6766 آپ کے سامنے آگے صحیح بخاری کی. یہ ترجمہ کرتا ہے. whoever claims to be son of a person other than his father, he knows that the person is not his father, then paradise will be forbidden for him. I mentioned to that Abu Bakr and he said my ears heard that and my heart memorized it from Allah Messenger. اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا کہو جس کے آپ بیٹے نہیں ہو تو جنت آپ کے اوپر حرام کر دی جائے گی. ابھی 67 پہ اور چلے جائیں آدم بھائی, اس سے اگلی حدیث پہ. اوکے 67 پہ چلے گئے سر. 6767 Okay. I heard the prophet saying whoever claims to be son of a person other than his father, he knows that a person is not his father, then paradise will be forbidden for him. I mentioned that to Abu Bakr. He said my ears heard that and my heart memorized it from Allah Messenger. کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کسی کا بیٹا, کسی کو اپنا باپ کہے گا جو کہ اس کا باپ نہیں ہوگا تو جنت اس پہ حرام ہو جائے گی. اب کیا کہیں گے, محمد صاحب نے خود ادھر بولا ہے, صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ ابو مطلب کا بیٹا اور میں جھوٹا نہیں ہوں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صاحب حقیقی معنوں میں, اس کا مطلب یہ ہوا, لیٹ می گیو یو دا مطلب اس کا یہ ہوا کہ عبداللہ کے وفات کے بعد عبد المطلب نے آمنہ کے ساتھ نکاح کیا اور محمد صاحب پیدا ہوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب لاسٹ اسٹریم میں نے دکھایا تھا کہ عبد المطلب کو کسی شخص نے کہا تھا کہ تمہاری نسل سے نبی نکلنا ہے, نور نظر آ رہا ہے, تو وہ بات اس بندے کی ثابت ہو گئی, سچی ہو گئی, اور عبد المطلب کے ہی بیٹے نکلے محمد صاحب, عبداللہ کے بیٹے نہیں نکلے. سر اس کا یہ مطلب جی, اور چین آف نریشن دونوں حدیثوں کا ایک دم صحیح ہے. چین آف نریشن بھی آپ دیکھیں گے تو ہے نا سر. یہ تو صحیح بخاری ہے, لیکن ہمارے مفتی صاحب صحیح بخاری کو مانتے نہیں ہیں, اس وجہ سے میں نے صحیح بخاری کی کوئی حدیث دکھائی ہی نہیں تھی. جی بس مجھے ٹھیک ہے, تھینک یو آدم بھائی, بس مجھے یہی کوریلیٹ کرنی تھی 2 حدیثیں. سر بہت شکریہ سر, آپ نے بڑا بم پھینکا ہے یہاں پہ آ کے, سیریسلی اسپیکنگ میں اسے بم بھی کہوں گا. تو آپ نے ایک بم پھینکا ہے سر, بہت شکریہ اس بم کا. مفتی صاحب جو ہے نا, اب دیکھیں صحیح بخاری کو اور گالیاں نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل بالکل سر بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اسٹریم میں لینے کے لیے تھینک یو آدم بھائی, میں لیو کرتا ہوں. ٹھیک جی آمنا جی, ویلکم.
हेलो, सॉरी मैं एकदम से अंदर नहीं आ सकी, वो फुल स्टूडियो आ रहा था तो मैं कोशिश करती जा रही थी। जी वो मसला ये है, मैंने अपनी स्ट्रीम का लिंक हटा दिया था इस वक्त। मैंने कहा कि अगर मोमिन नहीं है तो मैं आज जल्दी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 2 घंटे में मुफ्ती फजल हमदर्द और उनकी 2 नंबरी और उनके चैलेंजेस, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी मेरे खिलाफ और उसमें 3 चैलेंजेस रखे थे और एक चैलेंज के बारे में उन्होंने कहा था क्यामत तक तुम इसका जवाब नहीं दे सकोगे। मैंने उनकी अपने अल्फाजात से उनके चैलेंज को तबाह बर्बाद और तोड़ फोड़ दिया है। जबरदस्त, मुझे उम्मीद भी यही है आपसे, मुझे उम्मीद ही यही है। आई थॉट यू वर अबाउट टू से कि 2 घंटे बाद मैं चैलेंज एक्सेप्ट, अभी वो उसका चैलेंज मैंने वो पेश करना है तो वो आएंगे, तो मैंने कहा ओह यहाँ के 2 बजे भी होंगे तो मैंने बैठ के देखना है वो। सो आई वाज लाइक ओके डिड आई जस्ट हियर यू लाइक दिस, तो क्यों क्या कहा उसने जनाब ने, हमदर्द जी ने, ये भी क्या मजाक का नाम है। मगर पहले 2 घंटे में मैंने उनकी वीडियो चला के, उनकी वीडियो जो 40 मिनट की वीडियो थी, हर चीज का आंसर उनको दिया है और उनके झूठों को एक्सपोज किया है। इतने झूठ बोले थे, मेरे रेफरेंसेस जो मैं प्रोवाइड कर रहा था वो भी बोलने नहीं दिए। मेरी कटिंग्स ली मेरी वीडियो की और उसमें जो मैं रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा था ना, उस रेफरेंस को भी मतलब 4877 रेफरेंस था, मैं 4000 अभी बोला है, उन्होंने वहां पे काटा है और फिर लोगों का देखो 4000 पे कोई हदीस ही नहीं है, कोई हदीस ही नहीं है, ये हदीस ही नहीं है। अब बे खोते के खुर, बाकी 4877 पूरा तो बोलने देना। सर डिसीव करते हैं इस तरीके से यार, ये बहुत बहुत, ये बात तो मैं आपकी बिल्कुल मानती हूँ कि ये लोग कहते हैं ना कि आप या मैं या कोई और ड्रामेटिक हैं। अरे भाई हम लोग तो एटलीस्ट ऑनेस्ट हैं, हम जो भी हैं मुंह पे मारते हैं, साफ सुथरा कहते हैं। भाई तुम लोगों की तरह मास्क पहन के 2 नंबर के नहीं हैं, चाहे जैसी भी है सामने है, पीछे पीठ पीछे हरकत नहीं करते हैं, मुंह पे मारते हैं। ये लोग आदम, इनका एक चक्कर मैंने देखा है, ये लोग क्या करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स, अच्छा हम जैसे काफिरों पे कमाने की कोशिश करते हैं, मतलब व्यूअरशिप लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, वीडियोस हम पे बनाते हैं। आदम दे आर सो फनी। लिसन, एक का भी मैं इसका नाम नहीं लूंगी उन प्लेटफॉर्मों का, बहुत से वीडियोस मुझ पे भी अभी बन रहे हैं, ये बड़ी बेखलाक बदतमीज हमारे अल्लाह को, मोहम्मद को। अरे पाप बोल तो कहाँ पे बदतमीजी की है मैंने, इतना ड्रामेटिक कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कितनी गालियां, कितना डिफेम किया इस्लाम को। मैं जरा सुन रही थी उस बंदे को, और इस बेचारे को आई थिंक एक हफ्ते में उसको 40 व्यूअर्स मिले। मैंने कहा तुम लोग बैठ के अपना दिल खुश करते हो, काफिरों के ऊपर दिल खुश करते हो। आदम, इनका ऊपर का एंटेना ये काम नहीं करता। मजे की बात है कि YouTube का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जो काफिरों ने इन्वेंट किया। अच्छा, और जिस यहूदियों को ये लोग बुरा कहते हैं वही प्लेटफॉर्म फेसबुक ये लोग यूज करते हैं। ये कहीं के नहीं है, ये कहीं के नहीं है, और आपसे ये कभी भी सामने पेश नहीं आएंगे। कहते नहीं है यू विल, कहते नहीं वो जो कहावत है, यू विल ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। ये कभी भी आपके साथ बात नहीं करेंगे। इवन अगर आपने लत से आपने कहा ना उनको, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ किंडरगार्टन की जुबान से बात करूंगा, कोई बात नहीं। आदम उस वक्त भी ये आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज दे नो यू विल ईट देम फॉर लाइक अ ब्रेकफास्ट, तो भागेंगे। अभी तो ब्रेकफास्ट के लिए नहीं सर, सिस्टर जो इन्होंने कहा था क्यामत तक जवाब नहीं दे सकूंगा, वो मैंने इसी हफ्ते में जवाब दे दिया, पहली लाइव स्ट्रीम में। सर ये तो हाल है। मुल्हिद इस्लाम का लाइव चैट ये क्यों बंद किया है यार आप लोगों ने, इसको क्यों म्यूट किया है? ये कह रहे हैं ओए लानतियो ठीक हो जाओ और हजरे असवद से माफी मांग लो, यमनी कॉर्नर बड़ा रहम करने वाला है। भाई यार इतना अच्छा सरकास्टिक कमेंट है यार, क्यों यार तुम लोग, अरे मेरे मॉडरेटर्स, मैं तुम सबको मॉडरेटर ड्यूटी से हटा दूंगा यार, तुम लोग क्या गलत कर रहे हो काम। मैंने कहा सिर्फ गालियों को रोको यार, तुम लोग क्या क्या चीजें रोक रहे हो यार। अच्छी चीजें मत, अच्छी हो बुरी हो डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज वो गाली नहीं है कोई मसला नहीं है। लानती गाली नहीं है, ये कुरान का लफ्ज है, अल्लाह लानतल्लाह, अल्लाह लानत भेज रहा है सबको, ये कुरान की कुरानी बात है। डू नॉट डिलीट दैट काइंड ऑफ अ कमेंट। मैंने तुम सबको मॉडरेटर ड्यूटी से हटा देना है, तुम लोग इस किस्म के कमेंट डिलीट कर रहे हो। अच्छा मैंने आपको अच्छा एक सिस्टर जस्ट अ सेकंड, गाली क्या होती है? गाली वो होती है मेरे मुताबिक जिसमें आप किसी भी औरत के प्राइवेट पार्ट या किसी भी मर्द के प्राइवेट पार्ट के से रिलेशन से बात करते हो, ठीक है। अब मैं वो वाली गालियां नहीं देना चाहता स्ट्रीम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाली उसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इसको गाली नहीं कहते। लानत इज नॉट अ गाली, ये कुरानिक वर्ड है। डंगर इज नॉट अ गाली, ये कुरानिक वर्ड है। कुरान में अल्लाह मियां फरमा रहे हैं तुम सब डंगर हो, ठीक है। डंगर इज नॉट अ गाली। लानत लानतुल्लाह अलैह,
اللہ کی لعنت ہو ان پہ اور ان پہ اور ان پہ، فلانا ٹمکانا، بھرا پڑا ہے قرآن. سو اس کو گالی مت سمجھو، لیٹ اٹ بی. قرآن 25:44 بولتی ہے تم سب ڈنگر ہو. یہ گالی نہیں ہے، کہنے دو ان لوگوں کو، قرآن کو ایکسپوز کر رہے ہیں، لیٹ اٹ بی. سوری سسٹر، کیری آن. جی میں نے آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں ایک میسج لکھا ہے، یہ جو میں اس کو بول نہیں سکتی ہوں، I can't say it، تو اس لیے میں نے پرائیویٹ میں لکھا ہے. کیا یہ الفاظ میں نے سنا ہے کہ یہ میرے خیال سے کسی نے مجھے بولا بھی تھا، مجھے یاد نہیں ہے، یہ لفظ قرآن میں ہے عربک میں، مگر اس کو ٹرانسلیٹ الگ قسم کا کیا ہوا ہے. از اٹ ناٹ ٹرو؟ یار سسٹر یہ لفظ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کے لیے آپ کو عربک کے اندر گھس کے اس کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے لیکسیکونز کھولنی پڑیں گی. تو میں کسی دن آپ کے چینل پہ آؤں گا اور ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اس لیے ابھی میں اس لفظ کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، اوکے کیونکہ فیئر انف. اگر میں یہ لفظ بولوں گا نا تو پھر یہ پروو کرنا پڑے گا، اور پروو کرنے کے لیے لیکسیکونز، اور سیریسلی not today, some other day. I will do that, don't worry. وہی میں نے کہا کہ if there is someone who knows this تو definitely I mean you کہتے نہیں آپ ایکس رے کر کے نا، ایکس رے سے بھی اندر گھس کے نا، مطلب you can take it out. تو اس لیے تو میں نے کہا میں ذرا آپ سے نا میں یہ ذرا پوچھوں ایک دفعہ اس چیز کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ کہتے نہیں اللہ بڑا زبان بڑا صاف ستھرا ہے، تو میں نے کہا ہاں بڑا صاف ستھرا ہے. ملے تو سسٹر آمنہ، thank you so very much for being here. God bless you. Thank you so very much. Take care. Bye bye. Take care.